اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے کہ روزے کی عبادت اس لیے فرض کی گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ متقی بن جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے بنیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ کن چیزوں سے بچنا ہے اور کون سے کام کرنے ہیں، یہ زندگی اس کے مطابق ہو جائے۔ اسی مقصد کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے کیوں مقرر کیا گیا؟ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو یعنی دوسری جگہوں پر بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یہ شب قدر میں نازل ہوا، یہ لیلہ مبارکہ میں نازل ہوا، جو کہ رمضان کی ایک رات ہے۔ تو یہ اصل میں نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تو اگر روزے کا خاص ہم اہتمام کرتے ہیں اس مہینے میں، تو ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کو پڑھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو گویا کہ قرآن کے جشن کا مہینہ بنا دیا ہے۔ اس میں قرآن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ کی زندگی سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں خاص طور پر اہتمام زیادہ ہوتا تھا قرآن مجید کے حوالے سے۔ اور یہ بھی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبریل ہر رمضان میں رسول اللہ کے پاس تشریف لاتے اور سال بھر جتنا قرآن مجید نازل ہو چکا ہوتا اس کا پھر مذاکرہ ہوتا تھا، اور آخری رمضان میں یہ 2 دفعہ قرآن مجید جو ہے وہ مکمل کیا گیا۔ تو ہماری دینی جو تہذیبی روایت ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اس مہینے جو ہے خاص طور پر قرآن مجید کے حوالے سے خصوصاً رغبت ہوتی ہے۔ تو آج ہم تعارف کے طور پر دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو کس پہلو سے ہم اس کو سامنے رکھیں، اور اس معاملے میں ہمیں یہ جو جشن قرآن کا مہینہ ہے، ہم اس مہینے میں قرآن مجید سے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے۔ تو یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو آگے بتایا ہے کہ قرآن ہے کیا چیز۔ وہ فرمایا کہ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ اور پھر بیان فرمایا وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ نہایت واضح دلیلیں ہیں کس چیز کی؟ رہنمائی کی بھی، اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کی بھی۔ یعنی قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس ہدایت سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو متقین ہیں۔ اور رمضان ظاہرہ روزہ جو ہے وہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے جس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو قرآن مجید میں وہ ہدایات بھی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور قرآن مجید میں وہ بینات بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ورلڈ ویو کیا ہونا چاہیے، زندگی کو ہم نے کس نظر سے دیکھنا ہے، زندگی کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، وہ اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو اس لیے 2 چیزوں کو یہاں نمایاں کیا ہے کہ یہ ہدن ہے، ہدایت ہے، اور یہ بینات بھی ہے۔ یعنی بینات کس چیز کے؟ کہ رہنمائی بھی ہوتی ہے ان سے، ان دلائل سے، اور حق اور باطل کا فیصلہ بھی۔ تو چنانچہ جس کے پاس قرآن مجید آ گیا اس کو معلوم ہو گیا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ یعنی ادھر ادھر پگڈنڈیوں پر چلنے کے بجائے قرآن مجید کو فالو کرنا چاہیے، تو انسان صراط مستقیم پر رہے گا۔ مذاہب کی دنیا میں جو بات بھی کی جائے گی، اگر وہ قرآن مجید کی بات ہے تو وہ ہے جو بالکل سیدھی راہ ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس قرآن میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ شفا کس پہلو سے ہے یہ آگے بیان ہوگا، اور رحمت کس پہلو سے ہے؟ ظاہر ہے سب سے بڑی رحمت اس پہلو سے ہے کہ یہ زندگی ہم نے گزارنی، اس کے لیے ہمیں رہنمائی چاہیے، راستہ چاہیے، اور اس حوالے سے ہمارا رب ہماری رہنمائی کر رہا ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اور شفا کس پہلو سے ہے؟ دوسری کا بیان فرمایا ہے کہ یہ شفا ہے لما فی الصدور، کہ جو ہمارے سینوں میں جو دل دھڑکتے ہیں یہ ان کی شفا ہے۔ وہ دلوں کو کچھ امراض لاحق ہو جاتے ہیں، وہ کیا امراض ہوتے ہیں وہ بھی بیان ہوتے ہیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر۔ اگر دیکھا جائے مثال کے طور پر وہ روگ اور بیماریاں جو دلوں کو لگ جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ جیسے موت کا خوف ہے،
یعنی کہ موت برحق ہے، آنی ہے، زندگی سے اس قدر محبت ہو جاتی ہے کہ انسان مرنا نہیں چاہتا اور موت کا نام نہیں سننا چاہتا۔ تو قرآن مجید کیا کرتا ہے، بار بار موت کی یاد دہانی کراتا، بتاتا ہے کہ اس اسکیم کا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ نامکمل ہے موت کے بغیر، تو موت لازم ہے۔ اس زندگی میں ایسے نہ جیو کہ تم لوگ اسی کے ہو کے رہ جاؤ۔ تو یہ ایک طرح سے روگ ہے، بیماری ہے قلب کی، اس سے دور کرتا ہے۔ دنیا کی محبت، کینہ ہے جو دلوں کو روگ لگ جاتا ہے، حسد ہے، نفاق ہے، بزدلی ہے، اور کبر اور غرور، تکبر ہے۔ ایسے ہی دلوں کی جو سختی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان ہے تو انسانی دل کے ساتھ جیے وہ، یعنی ہمدردی والا دل رکھنے والا ہو، دوسرے جو انسانی بھائی ہیں ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ نرمی کا، ہمدردی کا ہونا چاہیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا آدمی جو ہے نا وہ ذہن رکھے۔ لیکن بعض وقت دلوں میں ایسی سختی آ جاتی ہے کہ اپنے ہی جیسے انسانوں کو وہ ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے بجائے ان کو ان کی جان کے در پہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس پہلو سے قرآن مجید شفا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، یہ ہمارا رب ہے اور اس نے ہمیں نصیحت کی ہے، اس سے زیادہ توجہ کے ساتھ ہمیں کون سی بات سننی چاہیے۔ فرمایا ہے کہ اور جو دل سینوں میں دھڑکتے ہیں ان کی یہ شفا ہے، اور ان کے لیے ہدایت و رحمت ہے جو ماننے والے ہوں۔ انہیں بتاؤ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آئی ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہ نصیحت ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ دوسری کا قرآن فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ذات ہے جو سراسر رحمت ہے، اس نے یہ قرآن سکھایا ہے۔ تو اس کی عنایت ہے، اس کا فضل ہے، اس نے ہمارے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کیا کہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ سو چاہیے کہ اس پر وہ خوشی منائیں، یعنی قرآن مجید ایسی نعمت ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں، اس کو سیلیبریٹ کریں، اس جشن کا اہتمام کریں۔ یہ اس سے بہتر ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں، یعنی لوگ جس میں پڑے ہوئے ہیں، جو مال اسباب جمع کرنے کے لیے دنیا کی جو مختلف نعمتیں، یہ قرآن مجید کی طرف رخ کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا، اور جس کے پاس یہ دولت آ گئی ہے یہ دوسری تمام دولتوں سے سب سے بہتر ہے۔ تو جن کو یہ نعمت ملی ہے، یہ دولت ملی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں۔ کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ قرآن مجید اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس پر غور کریں، جو دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ اور حالانکہ ہو کیا رہا ہے کہ لوگ لگتا ہے ایسے ہے کہ دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں، یعنی ان امراض نے گھیرا ہوا ہے دلوں کو، جن کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو دلوں کو روگ لگ جاتے ہیں وہ وہی ہیں جو قرآن سے دور بھگاتے ہیں اگر قرآن کی طرف آدمی رخ نہیں کرتا، اور دلوں کے یہ جو تالے ہیں یہ قرآن مجید ہی سے کھلنے ہیں۔ اگر دلوں کو روگ ایسے لگ گئے ہیں، ایسی بیماریاں لگ گئی ہیں، ان کا علاج بھی قرآن مجید ہی میں ہے۔ فرمایا جی کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ جو کتاب ہم نے نازل کی آپ کی طرف یہ مبارک کتاب ہے۔ مبارک یعنی کہ ایسی چیز ہے کہ جس سے فیض دوسروں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ مبارک ذات ہیں، اللہ تعالیٰ مبارک ذات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ بھی مبارک ہے۔ لیدبروا آیاتہ، کیوں نازل کی ہے؟ اس لیے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں۔ یہ ہے کام جو ہمیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں، ان پر ہم غور کریں، کیونکہ ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے، یہ ہمارے لیے اس میں حق اور باطل میں فرق کرنے کے کیا دلائل ہیں، اور ہمارے دلوں کے جو امراض کی اس میں کیا شفا ہے جو رکھی گئی ہے۔ اور شرط ایک ہے کہ ان آیتوں پر غور کیا جائے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، آیتوں پر غور کریں اور عقل والے اس سے یاد دہانی حاصل کریں، کیونکہ اس میں وہی چیزیں بیان ہوئی ہیں جو اصل میں ہماری فطرت میں بنیادی طور پر رکھ دی گئی ہیں، اور ان میں وہی حقائق بیان ہوئے ہیں جو تاریخ کے صفحات پر رقم ہوئے، اور وہ حقائق بیان ہوئے ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اور وہ حقائق جو کہ مستقبل میں ہو کر رہنے ہیں۔ تو ہر لحاظ سے یہ سراسر یاد دہانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عقل والے لوگ جو نا اس سے یاد دہانی حاصل کریں، اس لیے اس کی آیتوں پر غور ہونا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موزوں بنا دیا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے، یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند باتیں بیان کر دی ایک جگہ اور بس،
اس میں جو اہم باتیں ہیں، ظاہر ہے قرآن مجید کی ہر بات ہی اہم ہے، اس کو بار بار مختلف طریقوں سے، مختلف اسالیب سے جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید آپ جہاں سے بھی کھولیں گے وہ یاد دہانی کا جو پہلو ہے وہ آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ چنانچہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے کہ اس قرآن مجید کو، اس کتاب کو ہمارے لیے اس پہلو سے نہایت موزوں، سہل بنا دیا ہے کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا یاد دہانی کرا رہا ہے، تو ہم قرآن مجید کا جو صفحہ بھی کھولیں گے وہاں سے وہ ہمیں یاد دہانی مل جائے گی۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ انعام کیا ہے کہ اسے نہایت موضوع بنا دیا یاد دہانی کے لیے، تو کوئی ہے جو یاد دہانی حاصل کرنے والا ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں ہمیں کہ ہم خدا کی جو اس کتاب کو، اس پر غور کریں، تدبر کریں اور اس سے یاد دہانی حاصل کریں، اپنے حصے کی یاد دہانی، اور اس یاد دہانی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اس میں دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، اس میں دیکھیں کہ ہمارے کن کن امراض کی اس میں شفا موجود ہے، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کون سے دلائل، وہ واضح دلائل بتائے گئے ہیں جن کی روشنی میں ہم حق اور باطل میں فیصلہ کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔